نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے، آپ کی سفارش نہیں کر سکتے، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی غیر کے پاس جاؤ اور کسی کو تلاش کرو، کسی اور پیغمبر کے پاس جاؤ۔ ہمارے بعد اور آنے والے بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، بڑے بڑے مرتبے والے گزرے ہیں، بڑے بڑے پاورفل گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ جو ہے وہ کلیم اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ تو یہ وہاں سے پھر نکلیں گے اور پھر جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، ہر پیغمبر کے پاس جائیں گے، ہر رسول کے پاس جائیں گے اور سب سے کہیں گے آپ تو خلیل اللہ ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ روح اللہ ہیں، آپ جو ہے نجی اللہ ہیں، ہماری شفاعت کیجئے، ہمارے لیے چلیے اللہ کے بارگاہ میں کہیے۔ لیکن قرآن پاک کے مطابق اور حدیث پاک کے مطابق سارے پیغمبر یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ آج کسی پیغمبر کو چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی انصاف کی کرسی پر جلوہ گر ہے، اگر وہ رحیم و کریم ہے تو وہ قہار و جبار بھی ہے، ہم اس کی قہاری و جباری کی تاب نہیں لا سکتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی سفارش نہیں کر سکتے۔ ہر نبی کانپ رہا ہے، ہر بڑے بڑے پاورفل نبی کانپ رہے ہیں، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخر میں ان کے پاس پہنچیں گے وہ بھی جواب دیں گے تو یہ سارے گناہگار رونے لگیں گے اور چیخنے لگیں گے یا اللہ اب کہاں جایا جائے۔ تمام پیغمبروں کے دروازوں پر جا کر میں نے دستک دی ہے، سب کے پیغمبروں کو میں نے رجوع کیا ہے، سب سے میں نے اپنی سفارش کی جو ہے آواز بلند کی ہے، درخواست کی ہے، لیکن سارے پیغمبروں نے جواب دے دیا ہے اب کہاں جایا جائے۔ تو سارے لوگ کہیں گے اب کہاں جایا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان گناہگاروں کے دل میں ایک رحم ڈال دے گا اور ایک جو ہے امید پیدا کرے گا اور یہ عالم غیب سے آواز آئے گی اے گناہگاروں سیاکاروں پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، سارے نبیوں کے دربار میں تم ہو آئے ہو، لیکن وہ نبی جس کے صدقے میں میں نے سارے نبیوں کی پیدائش کی ہے، جس کے صدقے میں میں نے ساری کائنات کی تخلیق کی ہے، سارے نبیوں کا جو امام ہے، جو میرا حبیب ہے، ابھی اس کا دربار باقی ہے، پریشان نہ ہو، جاؤ اس کے دربار میں جاؤ۔ تو ہمارے والد صاحب بڑے بہت اچھے عالم بھی تھے اور بہت بڑے شاعر بھی تھے، انہوں نے لکھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میں نمودار ہوں گے، تو ان کی منظر کشی کی ہے، سر پہ شفاعت کا صحرا، ہاتھوں میں خزانہ رحمت کا، سر پہ شفاعت کا صحرا، اعلان کر دو محشر میں سرکار ہمارے آتے ہیں، سارے گناہگار سیاکار نبی کی طرف دیکھیں گے، ہاں محمد عربی کو بھی باقی ہے، تمام نبیوں کے امام کو بھی باقی ہے، اللہ کا محبوب باقی ہے، سارے کے سارے جائیں گے تو اللہ کے حبیب فرمائیں گے، محمد رسول اللہ فرمائیں گے سارے نبیوں نے کہہ دیا اذهبوا الی غیری، تو کوئی بات نہیں ہے، انا لہا، آؤ تم میرے پاس، ہم کو اللہ نے اسی لیے بنایا ہے، آج میری مزمل والی چادر میں چھپ جاؤ، ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ اس نبی کی امت میں اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، وہ نبی تشریف لائیں گے، ہاتھوں میں خزانہ رحمت کا میں ہوں، لیکن اس کا مالک میں نے تمہیں بنایا ہے، آج تمہاری مرضی چلے گی، میں نے ساری کائنات کو اسی لیے جمع کیا ہے، مجھے معلوم ہے میں عالم الغیب و شہادہ ہوں، کتنے گناہگار ہیں، کون سیاکار ہے، کون نیکوکار ہے، سب کے اعمال ہمارے سامنے ہیں، کسی کی ذرہ برابر نیکی بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، ذرہ برابر گناہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں، لیکن میں نے پھر بھی محشر برپا کیا ہے اس لیے کہ میرے محبوب کی شان واضح ہو جائے۔ آج دنیا دیکھ لے اللہ کا محبوب کیسا مرتبہ رکھتا ہے، سارے نبی کہہ رہے ہیں اذهبوا الی غیری، میں نے گنہگاروں کو یا رسول اللہ اے محبوب گنہگاروں کو تمام نبیوں کے دربار میں بھیجا ہے، میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ گھومے ہیں، سارے نبیوں کے پاس گئے ہیں، اس لیے گھمایا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کبھی یہ کہہ سکے گناہگار کہ اگر میں نوح کے پاس جاتا تو میری شفاعت ہو جاتی، اگر موسیٰ کے پاس جاتا تو شفاعت ہو جاتی، سارے نبیوں کے دربار میں ہو کر کے جاؤ دیکھ لو، سب شفاعت سے انکار کریں گے، لیکن جب سب تم
मायूस हो जाओगे तो मेरा महबूब का दर खुला मिले गا, जाओ मेरे महबूब के दरबार में जाओ। सब पहुंचे तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे नबूवत उठाया, अर्ज किया या अल्लाह ये शफाअत का ताज किसने रखा है, ये जो है नबूवत का ताज किसने रखा है। रब ने फरमाया कि महबूब ये नबूवत का ताज देने वाला मैं, महबूबियत का ताज रखने वाला मैं, और शफाअत का ताज भी रखने वाला मैं हूँ। तो अल्लाह की बारगाह में नबी फरमाए अर्ज करेंगे या अल्लाह जब तूने शफाअत का ताज इस नबी के सर पे रखा है, नबूवत का ताज सर पे रखा है, तो इस शफाअत के ताज की आबरू भी बचाना तेरा काम है। या अल्लाह ये मुजम्मिल वाली चादर किसने दी है, रब फरमाएगा मैंने अता फरमाई है। तो रब फरमाएगा कि चादर मैंने अता फरमाई है, चादर में गुनहगारों को छुपाना आपका काम है और उनकी शफाअत आपका करना काम है और उनको जन्नत अता करना मेरा काम है। तो मुसलमानों घबराओ नहीं, परेशान न हो, लेकिन अमाल करो, नेकियां कमाओ, अल्लाह के कहरो गज़ब से भी डरो, डरते रहो, कांपते रहो, हर कदम उठाओ तो शरीयत के मुताबिक उठाए। अल्लाह के एहसान है कि उसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। रब ताला जिंदगी का भी मालिक है और मौत का भी मालिक है। एक लम्हा न पहले मौत आ सकती है, न एक लम्हा बाद में मौत आ सकती है। अल्लाह का ये अकल कानून है, मौत आना है, चाहे कितना बड़ा पावरफुल क्यों न हो, चाहे कितना बड़ा मर्तबे वाला क्यों न हो, कितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार क्यों न हो, चाहे गुनाहगार सियाकार क्यों न हो, लेकिन हर गुनाहगार सियाकार की मौत का वक्त मुकर्रर है, हर नेकोकार का वक्त मुकर्रर है, हर पैगंबर का वक्त मुकम्मल था और उस वक्त मुकर्ररा पर मौत आई। तो हमें और आपको भी मौत आनी है। अल्लाह ताला मौत का मालिक है और जिंदगी का मालिक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम और ये दरबार बर्खास्त हुआ तो एक शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं आज बहुत डर गया, मैं आपके इस महफिल में एक ऐसा आदमी बैठा था जो मुझे बड़ा गौर से देख रहा था, बहुत घूर के देख रहा था, बहुत ही जो है कायदे के साथ मुझे देख रहा था, टकटकी लगा के देख रहा था। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो देख रहा था तुम्हें गौर से घूर कर देख रहा था, टकटकी लगा के देख रहा था, वो और कोई नहीं है, इंसान नहीं है, वो फरिश्ता है, उनका नाम इज़राइल है जो रूह कब्ज किया करते हैं। तो वो रोने लगा और डर गया, या रसूल अल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो इसका मतलब इतनी गौर से वो मुझे देख रहा था, मेरा मौत का वक्त करीब आ गया है, तो मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरी यकीनन मौत आ जाएगी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या चाहते हो, कहा कि आपकी हुकूमत तो हवाओं पर भी है और तमाम आपकी हुकूमत दरियाओं पर है, हुकूमत आपकी इतनी वसी है जो बेमिसाल बेमिसाल है, आप हवाओं के भी बादशाह हैं, अपनी हवा को इजाजत दीजिए और आपके दरबार से इतनी दूर मुझे ले जाए कि इज़राइल अलैहिस्सलाम पहुंच ना सके। तो हजरत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि जाओ इस बंदे को इतनी दूर छोड़ के आओ जहां इसके कहने के मुताबिक इज़राइल भी न पहुंच सके। वो वहां चला गया। थोड़ी देर के बाद भी इज़राइल अलैहिस्सलाम दरबारे सुलेमान में हाजिर हुए। तो आपने फरमाया इज़राइल उस बंदे का क्या हुआ, और उस बंदे को आप घूर के देख रहे थे। वो डर गया, कहने लगे कि ऐ पैगंबर इस्लाम, अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंदे की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया था और ये आपके दरबार में मौजूद था और इसकी मौत यहाँ से बहुत दूर लिखी हुई थी, वहां इसकी रूह कब्ज करना था। मैं हैरत में था, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में इस वक्त मौजूद है और जहां इसकी रूह कब्ज करना है वो बहुत दूर यहाँ से
آگے ہے، کیسے یہ اتنی جلدی پہنچے گا، کیسے ہم اس کی روح قبض کریں گے؟ لیکن وقت اس کا مقرر تھا، میں فوراً پہنچ گیا۔ اے سلیمان علیہ السلام، میرے پہنچنے سے پہلے ایک منٹ ایک لمحہ پہلے یہ بندہ اسی مقام پر پہنچا دیا گیا، پہنچ گیا تو میں نے فوراً اس کی روح قبض کر دی۔ تو کہیں بھی آپ چلے جائیے، بچنا نہیں ہے، کہیں کسی بھی دربار میں چلے جائیے، بچنا نہیں ہے، موت آ کر پکڑے گی آپ کو، موت آپ کو گھیرے گی۔ تو آپ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جب مرنا ہے تو یہ ظلم کیسا، مرنا ہے تو اختلاف کیسا، مرنا ہے تو غیبت کیسی، مرنا ہے تو جوارخوری کیسی، مرنا ہے تو ناانصافی کیسی، مرنا ہے تو ناحق تلفی کیسی۔ آپ اگر مرنا ہی مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے تو اس شان سے جاؤ کہ جب قبر کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو تو آقا آپ کی ذات پر فخر کریں اور منکر نکیر سے کہیں میرا امتی ہے یہ۔ اس شان سے جاؤ، میدان محشر میں جاؤ تو اللہ کے سامنے جو ہے وہ ندامت نہ اٹھانا پڑے۔ وہاں اگر ایک ابھی مولوی صاحب فرما رہے تھے ایک نیکی کم پڑ جائے گی تو وہاں کوئی دینے والا نہیں، اللہ کی بخشے تو بخشے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے میدان محشر میں ایک شخص ہوگا، اس کے پاس جو ہے نیکیاں ہوں گی، اعمال نامے تولے جائیں گے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہوگی جس کے لیے ترازو نہیں لگے گا، اس کے لیے جو ہے وہ میزان کے اوپر عمل رکھے نہیں، ترازو نہیں لگے گا۔ ایک دوسرا طبقہ ایسا ہے اس کے اوپر بھی میزان نہیں اس کے لیے لگایا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ایسا طبقہ ہے کہ جس کے لیے ترازو نہیں لگے گا، نیکیاں اور بدیاں تولی نہیں جائیں گی؟ تو آقا نے فرمایا ایک ایسا وہ طبقہ ہے کہ جس کے صرف اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، برائیاں ہوں گی ہی نہیں، تو اس کے لیے برائیاں ہوں گی نہیں تو میزان کیسے لگایا جائے گا؟ تو یا رسول اللہ دوسرا طبقہ ایسا کون سا ہے کہ جس کے لیے جو ہے میزان نہیں لگے گا، ترازو نہیں لگایا جائے گا؟ تو آقا نے فرمایا ایک ایسا طبقہ ہوگا جس کے اعمال میں صرف برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، ایک بھی نیکی موجود نہ ہوگی، تو اس کے لیے میزان کیا لگانا کہ جب نیکیاں ہی نیکیاں میں جو ہے ہو تب اس کے لیے میزان نہیں لگے گا، برائیاں ہی برائیاں ہوں گی تو پھر میزان نہیں لگے گا، فوراً اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بچو اسے جو ہے گناہوں سے توبہ کرو، اسی محفلیں ہماری نیکیاں جو ہے اعمال نامے میں نیکیاں بھری جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، ایسی محفلوں میں جایا کرو، کلمہ پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، اور آقا اور رسول کا فرمان سنا کرو تاکہ آپ کو نصیحت ملے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میدان محشر میں آقا فرماتے ہیں ایک ایسا آدمی ہوگا کہ اس کی نیکیاں تولی گئی تو ایک نیکی کم پڑ گئی، گناہ اور نیکیاں دونوں پلڑے میں رکھے گئے تو ایک نیکی کم پڑ گئی۔ تو رب فرمائے گا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ جلال کی بارگاہ میں حاضری دے گا اور کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس ایک نیکی کم پڑ گئی، تو مجھے تھوڑا فرصت دے دیجئے، مہلت دے دیجئے، یا رب العالمین مجھے تھوڑا فرصت دے دیجئے۔ میرے باپ بھی ہیں، میری ماں بھی ہے، میرے بھائی بھی ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے دوست احباب ہیں، دنیا میں میں نے جن کی مدد کی ہے، آج محشر میں میرے اوپر یہ مصیبت پڑ گئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی میری مدد کر دے۔ بڑے ہمارے چاہنے والے دنیا میں موجود تھے، بہت میں نے دوست بنائے تھے، آج ان کا امتحان لینا ہے۔ رب فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں مہلت دے دی۔ تو وہ چلا گیا، جائے گا اپنے باپ کے پاس جائے گا، باپ اس کو پہچانے گا، میں تیرا بیٹا ہوں، تو کہے گا اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ میری نیکیاں تولی گئی، برائیاں تولی گئی، ایک نیکی صرف کم ہے، تو جزاک اللہ، تو میں جنت چلا جاؤں۔ تو ابا ارشاد فرمائیں گے بیٹے وہ دنیا تھی جہاں میں آپ کے لیے خون پسینہ بہا کر محنت و مشقت کر کے آپ کی پرورش کی ہے، لیکن یہ میدان محشر ہے، یہاں ہر آدمی نفسی نفسی پکار رہا ہے، یہاں کوئی نیکی بانٹنے والا نہیں ہے۔ دور ہو جاؤ، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، نیکی میرے پاس نہیں ہے، میں نیکی نہیں دے سکتا۔
وہاں سے واپس آئے گا ماں کے پاس. ماں کی ممتا جو ہے وہ نرالی ہوتی ہے. ماں کے پاس جائے گا لیکن ماں بھی انکار کر دے گی, بیٹا میں بھی ایک نیکی نہیں دے سکتا. بھائی کے پاس جائے گا, اپنے بچوں کے پاس جائے گا, اپنی بیوی کے پاس جائے گا, اپنے سارے دوست احباب کے پاس جائے گا اور نیکی کی یاد دلائے گا, آپ ایک نیکی مجھے دے دیجئے. لیکن وہ نیکی اسے کوئی دے گا نہیں. وہ مایوس چلا آئے گا, آنکھوں میں آنسو ہوں گے, روتا ہوا بلکتا ہوا وہ واپس آئے گا. یا اللہ ایک نیکی مجھے نہیں ملی ہے. اس میدان محشر میں بڑے بڑے ہمارے چاہنے والے تھے لیکن ایک نیکی نہیں ملی ہے. وہ واپس آ رہا ہوگا تو ایک آدمی سے ملاقات ہو جائے گی. کیا بات ہے؟ کہا کہ میری نیکیاں اور برائیاں تولی گئی, نیک اعمال اور میں ایک نیکی کم ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے اللہ سے فرصت مانگی, میں نے مہلت مانگی, اللہ نے مجھے مہلت عنایت فرمائی. میں پورے محشر میں گیا, ماں کو رجوع کیا, باپ کو رجوع کیا, بیوی کو رجوع کیا, اپنے بچوں کو رجوع کیا, دوست احباب کے پاس گیا, سب کے سامنے دامن پھیلایا کہ ایک نیکی مجھے عطا کر دی جائے. لیکن تو پھر کیا ہوا؟ کہا سارے لوگوں نے جواب دے دیا. اب کیا ہوا؟ کہا اب میں جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, اگر وہی معاف کرے تو معاف کرے, اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا ہے. وہ تھر تھرا گیا اور رونے لگا, کہنے لگا اللہ اکبر, جب تیرے پاس اعمال میں ایک نیکی صرف کم ہے تو پورا محشر تو نے چھان ڈالا اور ایک نیکی نہ ملی تو میرا حشر کیا ہوگا؟ میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے, میں کیسے جنت جاؤں گا؟ اچھا اگر ایسا ہی ہے تو مجھے تو ویسے ہی جہنم میں جانا ہے. ایک نیکی لے کے کہاں جائیں گے؟ تو ایک نیکی تم لے جاؤ, تمہارا کام ہو جائے. وہ بڑا خوش ہوا اور خوش ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر آیا اور عرض کیا. اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, کیا نہیں جانتا؟ وہ ذرے ذرے کا حال جانتا ہے, اس سے کوئی بات پوشیدہ ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ نہیں رہا, وہ ذرے ذرے میں ہے. قاضی صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار, اس پہ گونگٹ یہ کہ صورت آج تک دیکھی نہیں. ہر ذرے میں اللہ کا جلوہ ہے, ہر شے میں اللہ کا جلوہ ہے, ہر چیز میں اللہ کا جلوہ ہے. لیکن اللہ نے ایسا پردہ کیا ہے, ایسا پردہ کیا ہے, ہر شے میں موجود ہے, ہر شے کو میں دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ کا جلوہ نظر نہیں آ رہا ہے. اس پہ گونگٹ یہ کہ صورت آج تک دیکھی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. پروردگار فرمائے گا کہ اچھا نیکی لے آئے. نے کہا کہ یا اللہ میں گیا پورا محشر چھان ڈالا, اگر تو مہلت نہ لیتا اور مجھ سے کہتا تو میں ہی تیری نیکی پوری کر دیتا. لیکن تو نے کہا محشر میں جائیں گے ڈھونڈ لائیں گے نیکی, تو مل گئی نیکی. عرض کیا یا اللہ ہاں مجھے نیکی مل گئی. اللہ نے فرمایا اچھا نیکی مل گئی, کون ہے اس محشر میں نیکی دینے والا؟ کون ایسا سخی ہے جو ایسے ماحول میں جو نفسی میں ہر آدمی مبتلا ہے, کون ہے جو سخاوت کر رہا ہے؟ جا اس آدمی کو لے کر میری بارگاہ میں پیش کر دے. وہ پھر جائے گا, اس آدمی کو تلاش کرے گا, ڈھونڈے گا, اور جب مل جائے گا تو کہے گا کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے. اب وہ تھر تھر کانپنے لگے گا, نیکی دے کر میں جھنجھٹ میں پڑ گیا, اب اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کب باری آتی, اب فوراً حاضری دینا ہے. وہ تھر تھر کانپ رہا ہے اور وہ رو رہا ہے ساروں قطار, اور اس آدمی کے پیچھے پیچھے ڈرتا ڈرتا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لے آئے اس بندے کو. عرض کیا یا اللہ یہی وہ بندہ ہے جس نے مجھے نیکی دی ہے. تو رب نے فرمایا فرشتوں اس کی نیکی مکمل ہو گئی, ایک نیکی مل گئی, جاؤ اسے جنت عطا کر دو. لیکن میں اپنی رحمت دکھاؤں گا, جب یہ نفسی کے عالم میں یہ سخاوت کر رہا ہے تو جاؤ اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی, جب ایسے ماحول میں یہ سخاوت کر رہا ہے تو میری رحمت بھی جوش میں ہے, جاؤ اس کو بھی ایک نیکی ہی کے بدلے میں جنت. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے پر آ جائے تو وہ معاف کر, اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ